بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوت حیوانیہ کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں۔ تو قوت حیوانیہ جو ہوتی ہے تو اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ قلب ہوتا ہے، اور قوت حیوانیہ کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ وہ قوت ہوتی ہے کہ جس سے حیات قائم رہتی ہے، جس سے زندگی قائم رہتی ہے، جس سے ہمارے بدن کے اندر اور ہمارے بدن کے جو اعضاء ہوتے ہیں اور جو الگ الگ اجزاء ہوتے ہیں تو ان کی زندگی اور ان کی حیات اس قوت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، باقی رہتی ہے۔ یہ ہوتی ہے قوت حیوانیہ۔ اب قوت حیوانیہ اس طرح سے ہمارے بدن کے اعضاء تک کے پہنچتی ہے کہ جب قلب سے یعنی ہارٹ سے خون کو شرائن میں یا آرٹریز کے اندر جب داخل کیا جاتا ہے، جب پمپ کیا جاتا ہے، تو ان شرائن کے اندر یہ جو قوت ہوتی ہے تو یہ بھی داخل ہو جاتی ہے، یہ شرائن کے اندر یہ بھی نفوذ کر جاتی ہے، اور پھر یہ ہمارے جو بدن کے اعضاء ہوتے ہیں تو ان تک کہ یہ پہنچتی ہے اور ان کو یہ زندگی بخشتی ہے۔ تو ہم نے ایک کنسیپٹ آپ کو اس سے پہلے اروا کے اندر یہ بتایا تھا کہ اروا جو بتایا گیا ہے پورا ایک کنسیپٹ یونانی کے اندر، یونانی پیتھی میں یا یونانی فلسفی میں، تو اس سے اصل میں مراد جو ہے تو وہ آکسیجن ہے۔ اگر اس کو پورا ڈیپ ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو آخر میں ہم کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آکسیجن ہی ہے، اروا کچھ اور نہیں بلکہ آکسیجن ہے۔ تو اسی طرح سے قوت حیوانیہ بھی ہے کہ یہ جس طرح سے جو روح ہوتی ہے تو وہ خون کے ساتھ میں شامل ہو کر بدن کے اندر پہنچتی ہے، تو قوت حیوانیہ بھی خون کے اندر شامل ہوتی ہے، شرائن کے اندر داخل ہوتی ہے، اور پھر یہ اعضاء تک کے پہنچتی ہے اور ان کو زندگی دینے کا یہ کام کرتی ہے، ان کو حیات بخشنے کا یہ کام کرتی ہے۔ اب بیسیکلی شرائن جو ہوتی ہیں، جو ہماری آرٹریز ہوتی ہیں، تو ان کے دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا جو کام ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بدن کے تغذیے کے لیے مواد کو پہنچانا۔ تغذیہ کہتے ہیں نیوٹریشن کو۔ تو ہمارے بدن کے اندر جہاں پر بھی نیوٹریشن کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر آرٹریز مواد کو پہنچاتے ہیں، وہاں پر یہ مٹیریل کو سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خون کے ذریعے سے ہمارے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں، جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں، جتنے پارٹس ہمارے بدن کے ہوتے ہیں، تو خون کے ذریعے سے یہ جو نیوٹریشنز ہوتے ہیں تو یہ ان اجزاء تک کے، ان اعضاء تک کے یہ نیوٹریشن پہنچتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو کام ہوتا ہے شرائن کا یا آرٹریز کا، جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدن کے اندر حرارت کو پیدا کرنے کے لیے، حرارت پروڈیوس کرنے کے لیے یہ مواد پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بھی اصل میں جو کنسیپٹ ہے تو یہ آکسیجن والا کنسیپٹ ہے۔ تو اگر ماڈرن سائنس کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے بدن کے اندر جو ہیٹ جنریشن ہوتا ہے تو وہ آکسیجن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو تولید حرارت کے لیے مواد کو پہنچانے کا کام بھی یہی جو شرائن ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دو کام شرائن کے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اگلا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ قوت حیوانیہ پورے بدن کے اندر جو ہمارے اعضاء ہوتے ہیں تو ان کو حیات کس طرح سے بخشتی ہے۔ تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو قلب کی جو قوت حیوانیہ ہوتی ہے تو وہ شرائن کے ذریعے سے خون روحانی کو روانہ کرتی ہے، یعنی وہ خون کے جو اروا کو لیے ہوئے ہوتا ہے، جس کے اندر اروا شامل ہوتی ہے، اور اس خون کو یہ جو قلب کی قوت حیوانیہ ہوتی ہے تو یہ شرائن کے اندر اس کو داخل کرتی ہے، اور پھر یہ تمام اعضاء تک کے پھر یہ خون جو ہوتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے تو یہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان کے بدن کے اندر زندگی نمودار ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچے کے اندر جب روح پھونک دی جاتی ہے تو اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور انسان کی موت تک کی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور جب یہ جو سلسلہ ہے یعنی شرائن کے ذریعے سے خون روحانی کو روانہ کرنے کا جو سلسلہ ہے تو یہ جب ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب اعضاء تک کے خون روحانی نہیں پہنچتا تو اس وقت پھر حیات ختم ہو جاتی ہے، تو اعضاء کی پھر موت ہو جاتی ہے، اعضاء کی جو حیات ہوتی ہے تو وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس میں اس کی کیا دلیل ہے کہ بدن کے اندر ایک قوت ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ جس کو ہم قوت حیوانیہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی دلیل ہمارے پاس میں یہ ہے کہ جس عضو کے اندر فالج ہو جاتا ہے، جو عضو مفلوج ہو جاتا ہے، پیرالیسس جس کو ہو جاتا ہے، تو اس عضو کے اندر بھی یا اس آرگن کے اندر بھی جو زندگی کے علامات ہوتی ہے تو وہ موجود ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو عضو ہے تو وہ بالکل جیسے ہی اس کو پیرالیسس ہوا تو کچھ ہی دنوں کے اندر پھر وہ سڑ کر اور پھر وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عضو برقرار رہتا ہے اپنی جگہ پر۔
وہ جیسے کا ویسا باقی رہتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر حیات موجود ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عضو متعفن ہو کر فاسد ہو جاتا، تو جیسے موت کے بعد میں پورا بدن سڑ گل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے فالج عضو بھی ایک دن ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے آخر میں ہم قوت حیوانیہ کی اقسام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو قوت حیوانیہ کی بیسیکلی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو ہوتی ہے وہ قوت فاعلہ ہوتی ہے اور دوسری قوت منفعلہ ہوتی ہے۔ اب قوت فاعلہ کس کو کہیں گے؟ تو یہ وہ قوت ہوتی ہے کہ جس سے قلب اور شرائن میں انقباض و انبساط ہوتا ہے۔ انقباض و انبساط کہتے ہیں کانٹریکشن اور ڈائلیشن کو۔ تو جس طرح سے ہم ایک پلس کے اوپر یا نبض کے اوپر محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہماری جو نبض ہوتی ہے تو یہ کبھی پھولتی ہے اور کبھی پچکتی ہے، تو اسی کو انقباض اور انبساط کہتے ہیں۔ جب نبض جو ہے تو وہ پچکتی ہے تو اس کو انقباض کہتے ہیں، اور جب وہ پھولتی ہے تو اس کو انبساط کہتے ہیں۔ تو یہ جو پورا فعل ہوتا ہے اور جو دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے، یعنی اس کی جو پمپنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے، قوت فاعلہ کی وجہ سے۔ وہ بھی ایک طرح سے انقباض اور انبساط ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہوتا ہے تو یہ قوت فاعلہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری جو قوت ہوتی ہے وہ قوت منفعلہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انفعالات نفسانیہ پیدا ہوتے ہیں۔ انفعالات نفسانیہ کو ہم نے ہمارے ایک ویڈیو کے اندر بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا تھا، اور آپ چاہیں تو ڈسکرپشن کے اندر جو دی گئی لنک ہے یا پھر جو کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انفعالات نفسانیہ شارٹ کے اندر اگر کہا جائے تو یہ ایموشنز کو کہتے ہیں، اور اس کی کچھ مثالیں ہیں جیسے غم ہے، غصہ ہے، رنج، خوشی، خوف و ہراس ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ساری کی ساری انفعالات نفسانیہ کے اندر کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انفعالات نفسانیہ، یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں ہمارے، جو جذبات ہوتے ہیں ہمارے، یہ سب کے سب قوت منفعلہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قوت منفعلہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انفعالات نفسانیہ کو پروڈیوس کرے، ان کو پیدا کرے۔ یہ قوت حیوانیہ کے تعلق سے ایک بہت ہی شارٹ جو ویڈیو ہے یہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی پیش کیا ہے، اور اس میں زیادہ کچھ بہت ایسا سمجھنے والی چیز نہیں ہے، صرف کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ہے، اور ایک آسان سا کنسیپٹ ہے۔ پھر بھی اگر اس کے اندر کوئی چیز آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے اندر ہم کو لکھ کر ضرور اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ قوت طبعیہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس طرح سے پھر ہم جو قوہ کا جو پورا ایک ٹاپک ہے تو اس کو انشاءاللہ کنکلیوڈ کریں گے۔ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔